اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تصحیح کرنی ہے ایک آیت کے ترجمے کی، اور باقی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ تو اس کی تصحیح کر لیتے ہیں۔ وہ پریزنٹ پاسٹ ٹینس بنتا تھا تو ہم نے اس کو حال میں کر دیا، پریزنٹ میں کر دیا تھا۔ جیسے یہاں آ رہا ہے متقین کی صفات مطلب آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے باغات اور چشمے جو ہیں وہ بنائے گا، اور پھر بتایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس میں اوپر تو یہ تھا رات کو وہ بہت کم سوتے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا اور وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو آگے تھا وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، تو وہ اپنے سحری کے اوقات میں بخشش طلب کیا کرتے۔ آگے کیا تھا؟ تھے۔ ہاں جی، تو تھے، چونکہ یہ وقت اس کا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ صفات جو دنیا کی ہیں وہ بتا رہا ہے، لہذا تھے۔ آگے کیا تھا کہ ہم نے کل اس کا ترجمہ ہے کر دیا تھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے حق تھا، جی حق ہے ہم نے کہہ دیا تھا۔ تو یہاں جی جو کانٹیکس بنتا ہے وہ یہ حق تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ حق ادا کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یا اس کے علاوہ فی سبیل اللہ بھی جو ہو وہ الگ جتنا بھی ہے وہ، لیکن سوال اور محروم کے لیے یہاں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے جو تصحیح کی وہ ہے کو تھا میں بدل دیا۔ جی جی آگے ہم نے پڑھا تھا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے نفسوں میں بھی بریکٹ میں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ ہے کہ یہ کل اس پہ بحث ہوئی ہے، اپنا ڈسکشن بھی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو چھوٹا جسم ہے بندے کے پاس ہے یہ، لیکن ابھی تک بھی مکمل طور پر یہ نہیں طے پا چکا انسان کہ اس کے فلاں فلاں اعضاء جو ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ یہ چیزیں ہمیں دیتا جا رہا ہے، اور وہ نشانی کے طور پر ہمارے پاس آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا۔ اچھا، اب نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نیا سبق شروع کریں، یہ آیت نمبر 19 کا جو ترجمہ ہے نا، یہ حال ہی میں بنتا ہے، کیونکہ یہ آج بھی ویلڈ ہے اسی طرح سے کہ جو سائل ہیں اور جو محروم ہیں ان کے لیے حق ہے، حق تھا کریں گے جی تو پھر آج کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نہیں، آپ جو کانٹیکسٹ ہے نا اس لحاظ سے تھا بنتا ہے۔ جو دیکھیں نا اوپر جو آ رہا ہے کہ آخرین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے ان چیزوں کو آتاہم ربہم جو ان کے رب نے دیا ہوگا، انہم کانوا من قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے یا نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات میں سے بہت تھوڑا وقت سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون،
اور بل اسحار الگ ہے، اور وہ سحری کے اوقات میں ہم یستغفرون وہ بخشش مانگا کرتے، کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ تھے۔ کرتے تھے۔ جی، تھے۔ تو اب اس تناظر کے اندر جب کریں گے تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے حصہ، اب کیا کریں گے کانٹیکس میں؟ تھا۔ ہاں تھا، جی، حق تھا خیال صحیح۔ تو وہ یہاں پہ بتاتا جو ہے۔ پچھلی آیت، یہ جو پچھلی آیت ہے نا، آیت نمبر 18، یہاں تک ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے، یہاں اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کیونکہ آگے دیکھیے اس پہ وقت وفی لگ الارض آیات جائے گا، للموقنین، وقت یہاں تھا کیسے کریں گے پھر؟ نہیں یہاں تو نہیں نا، وہ تو وہ اوپر جو ہے نا فی اموالہم، ہم کا صیغہ محسنین تک جاتا ہے، متقین کے ساتھ ضمیر جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہے نا فی اموالہم ضمیر اوپر جاتی ہے۔ اچھا، جی، آج ویسے میں نے ان اس پہ وقت محسنین، لگایا ہے، آج میں نے اس پہ وقت لگایا ہے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ بھی ہے میں ہے، ڈاکٹر اسرار کا بھی ہے میں ہے، اور میرے پاس یہ جو ہے نا فتح محمد جلندری کا ترجمہ، اس میں بھی انہوں نے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ایکچوئل میں دیکھیں یہ ڈاکٹر پروفیسر اسرار صاحب صاحب نے تھا کیا ہوا ہے بس۔ جی نہیں، میں گزارش یہ کروں گا جی کہ اس میں دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، اگر جی اس کو لیں گے الگ سے تو ہے کریں، اور جتنے بھی خطیب ہیں وہ اس کا ہے کرتے ہیں، لیکن میں تو آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا خود کانٹیکس جو ہم فی اموالہم آ رہا ہے ان کے مالوں میں، وہ ان کون ہیں؟ پچھلے والے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آگے جو آئے گا اس کے ساتھ آئے گا؟ بتائیے ذرا۔ میرا تو یہ خیال محسنین، یہ ان کے ساتھ یہ قطع ہے۔ میں اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں میرے سامنے نگہت ہاشمی صاحبہ، نہیں جی، وہ زینہ ہیں گڑھی بھی، صاحب، دیکھیں ہیں بھی وہ ہے، میں نے تھا خود ہی ہے، دیکھا تھا سارا، ہی ہے، ہیں بھی ہے، سب نے تھا تھا بھی کیا ہوا ہے، بالکل تھا بھی ہے بھی ہے، لیکن آپ ہے۔ نے جی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو مناسب کون سا لگ رہا ہے۔ اس جگہ پہ جو کنٹیکسٹ بتاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ تھا ہونا چاہیے، اور جو محذوف ہے چیز وہ یہ ہے کہ وہ حق دیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جی نے ان جی کو جنتوں اور عیون ان کے لیے اس میں مطلب رکھا، اور باقی اس کو الگ کریں گے تو ترجمہ اس کا ہے ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، اس کو بعد میں الگ سے ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس کی بلکہ تصحیح کروا رہا ہوں اس وجہ سے کہ کانٹیکس، ورنہ کل میں نے ہے ہی کیا تھا، تصحیح اس لیے اچھا، کروا رہا ہوں جو اس کو پروفیسر ذرا دیکھیے گا، یہ مولانا مودودی نے کیا اس کا ترجمہ اور تشریح دونوں جی دیکھیے میں گا۔ بتا رہا ہوں کہ ہے ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے ہے کیا ہوا ہے جی، تفہیم اور القرآن میں بہت تھا ساروں نے لکھا ہوا ہے تھا جی، کیا ہوا ہے۔ نہیں تفہیم القرآن میں بھی تھا لکھا ہوا ہے جی۔ نہیں میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ بھئی تھا بھی لکھا ہوا ہے، آپ خود دیکھیں کہ بھئی آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وفی اموالہم، وقت کافی سارا لگ رہا ہے، وفی اموالہم، ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ان کے مالوں میں، کہ جن متقین کا ذکر محسنین۔ پہلے ہو چکا ہے، تو اگر وہاں وہ تھا لگا رہے ہیں تو زیادہ مناسب جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے کیا تھا؟ حق تھا۔ حق تھا۔ جی ہاں، یہ بنتا ہے ترجمہ بالکل ہوا ہے اور کافی لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن جو کنٹیکسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں تھا والے لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے، ہم اپنا ترجمہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں یہ ہے کہ اس کو الگ سے بھی ڈسکس کر لیں گے، وقت چونکہ کم ہے نا، ابھی ہم نے تقریباً 12 منٹ اس پہ لگا دیے ہیں، جی تو آگے جی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ بھی غلطی ہو جائے تو وہ عمدن نہیں ہوگی، ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر دوبارہ بھی سمجھ آتی ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، کیوں پروفیسر صاحب؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی دفعہ
استعارہ استعمال کرتا ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ فصاحت و بلاغت ہوتا ہے، کہیں اشارہ ہوتا ہے، کہیں کنایا ہوتا ہے، کہیں تشبیہ ہوتی ہے، کہیں استعارہ ہوتا ہے۔ مثلا میں نے اس کی عام طور پر کیا کرتا ہوں کہ بھئی میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور دوسری دفعہ آتا ہے وہ تو ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا۔ جی 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 تو یہ چاند کون ہے؟ استعارہ ہے۔ استعارہ ہے، ہاں شبیہ۔ یہ، ہاں جی، تو وہ بیٹا ہی ہے نا جی، وہ بیٹا ہے چاند جی، تو چاند کا مطلب چاند نہیں۔ لہذا یہاں بھی آج بھی آپ نے پڑھا تھا جب ریویژن ہم کر رہے تھے کہ وَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پڑھا تھا نا، جی 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 اور ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کیا جائے گا، تو ہم نے اس کا وزن کا ترجمہ کیا تھا میزان، یہ کیا نا، بالکل بالکل ایسے کیوں ہی۔ کیا جسم، میزان؟ ورنہ وزنہ کا ترجمہ تو وزن ہے، تو وہ کیا کہ استعارہ ہے وہاں، تو عربی کا مزاج ہے اسی طریقے سے، آج بھی اسی طریقے سے لفظ آئیں گے۔ اسی صورت میں ہم نے سجود، وہاں اس کے ترجمے ہوئے ہیں نماز کے، ہم نے کہا، ہم نے کر لیا کہ سجدوں والی نماز، کیوں جی؟ جی بالکل حالانکہ میرا خیال ہے کسی ایک نے بھی ترجمہ سجدوں والی نماز نہیں کیا ہوگا جی بالکل صحیح۔ جی۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ کوئی نئی چیز نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ترجمہ جتنا ہماری زبان کے نزدیک آ سکتا ہے اتنا ہم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی جی، اب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لفظ آ رہے ہیں، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اب یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد اب ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر بارش آیا گیا لکھا ہوا ہوگا جی، جی کیوں کہ رزق استعارہ ہے، اور رزق تب بنتا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہو، زمین غلہ اگائے، تو وہ کھانے کے لیے رزق، ایک تو ترجمہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ رزق کے رزق کا دینا ہوتا ہے، اس سے رزق دیا ہوا جی، وہ بھی ترجمہ۔ تو لہذا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کا ترجمہ یہ کہ اور آسمان میں تمہارے لیے بارش ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے۔ اب جی، اب یہ رزق کس کے لیے ہے؟ یہ ہماری جو جسمانی قوتیں ہیں یا جسمانی جو نشو و نما ہے اس کے لیے۔ اب اگر دیا گیا کریں گے تو دیا گیا رزق اگر وہ دی ہوئی چیز ہے تو ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، کیوں جی؟ جی 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 اب اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا لفظ استعمال کیا ہے نا وہ بڑا جامع استعمال کیا ہے، جو دونوں طرف لگ جاتا ہے۔ ایک تو جی یہ ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے بارش بن جائے گا تو وہ اس سے غلہ بنے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، تو روح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے کہا تو وہ کیا بن جائے گی؟ اللہ کی وحی، یا اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے، یہ تفسیر میں آئیں گے جی، ٹھیک ہے جی؟ جی جی تو لہذا دونوں کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اب ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہی کریں گے، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ وہ جتنے بھی احکامات ہیں کہ بھی یہ مانو گے تو اللہ تمہارا جزا و سزا، اللہ تعالیٰ کا میزان لگانا، جنت اور دوزخ،
جنت کن کے لیے وعدہ ہے اور جہنم کن کے لیے وعدہ ہے، وہ بھی یہاں آ گیا، وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب فا اور واو درمیان میں آ گئی ہے، اور یہ واو قسمیہ ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یقین دلانے کے لیے، ان کافروں کو یقین دلانے کے لیے اس چیز کی قسم کھا رہا ہے کہ جو ہمارے احساسات میں ایک حقیقت ہے۔ کیوں جی؟ وہ جی کیا ہے؟ جی السماء، آسمان ہم دیکھتے ہیں، والارض ہم اپنے اور پورے اعضاء کے ساتھ دیکھتے ہیں، چلتے ہوئے پاؤں بتاتے ہیں۔ ویسے زمین مطلب جو دیکھنے والے ہیں وہ زمین کو دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے، تو یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، رب کی قسم، رب کی قسم، انہو، اب کیا ہے جی انہو، بے شک وہ، اب وہ کیا ہے یہاں، وہ سے مراد جتنی اوپر باتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ہو کے اندر آ جاتی ہیں جی۔ اب اس کے اندر وہ قرآن بھی کر سکتے ہیں، وہ رسول بھی کر سکتے ہیں، وہ تمام باتیں ایک ایک کر کے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سب کچھ انہو، بے شک وہ، لحقم، یقیناً حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ مثلا ما انکم تنطقون، اسی طرح کا جیسا کہ بے شک تم، جیسا کہ تم تنطقون بات کرتے ہو۔ کیوں جی؟ جی 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 اب جب بات کرتا ہے آدمی، خواہ وہ مطلب ایکسیپشنل کیس الگ ہیں، وہ کیا ہے کہ بھی آواز نکالنی ہے۔ اب اس کے اندر اگر کہیں گے کہ بھی گونگا تو بیچارہ نہیں بول سکتا، وہ بھی بولتا ہے، کوئی نہ کوئی آواز نکالتا ہی ہے، لیکن اس کو ان احساسات کا پتہ ہوتا ہے کہ بھی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے۔ بہرحال جی یہاں کیا ہے کہ جس طریقے سے آواز نکالتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم آواز نکال رہے ہیں، یقین ہے اس بات چیز پر، تو اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو بتا رہا ہے۔ کیا؟ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک وہ یقیناً حق ہے، مثلا ما، اسی طرح کا، جس طرح، انا، بے شک کہ، قوم، تم، تنطقون، تم بات کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی اب میرے جی ساتھ پڑھیں جی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ جی، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ رزق جو ہے اب سامنے ہے نا لفظ، تو رزق کہہ دیں جی۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی جو تم سے وعدہ اور وہ کیا بھی جاتا ہے اس کا تم سے جی کیا جائے۔ جی، بالکل۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو وہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ تو اب یہاں مطلب وہ چیز وائنڈ اپ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فا پیچھے ساری تقریر کر کے پھر تو جی، تو یہاں تو کیا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہو لحق، بے بے شک شک وہ وہ یقیناً حق ہے۔ حق یقیناً بے شک جی، حق ہے۔ بے شک وہ یقیناً حق ہے، مثلا ما، اس طرح کا جیسا اسی طرح کا، انکم تنطقون، جی، بے شک جیسا کہ تم بے شک کہ تم بے شک بولتے ہو، تم بات کرتے بولتے ہو جی، اسی جی طرح کا کہ بے شک تم جس طرح بولتے ہو، یہ کہہ لیتے ہیں۔ ہو۔ جی آگے چلیں جی، پروفیسر صاحب آپ ذرا جی کیجئے گا ترجمہ اس کا یہاں تک۔ جی
वफिस समाई वफिस समाई रिज़्कुकुम, और आसमान और सॉरी वफिस समाई रिज़्कुकुम, और तुम्हारे लिए आसमानों में रिस्क है, वमा तुअदून, और वो कि जिसका तुमसे वादा किया जाता है, फवरब्बिस समाई वल अर्दि, और आसमानों और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक, वो यकीनन हक है, मिसला, बिल्कुल उसी तरह से, मा अन्नकुम तंतकून, के जिस तरह से तुम बात करते हो। जिस तरह तुम बात करते हो। अच्छा, एक और बात सीख लेते हैं। अगर जैसे आ गए ना वफिस समाई, पहले आया है, असल में तो लफ्ज था रिज़्कुकुम फिस समाई। जुमला क्या बनता है अरबी में? और तुम्हारा रिस्क रिज़्कुकुम आसमान में है। मैं बात नहीं, मैं और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। वो इसलिए कि हसर का मौजू जो है ना, हमने इसका तर्जमा किया आसमान में, इसका तर्जमा बनता है आसमान ही में। क्यों? कि वो जो फिस्सा मा रिज़्कुकुम के बाद होना चाहिए था, वो पहले आ गया है। तो जब वो पहले आ जाए तो फिर इसको कहते हैं हसर। जैसे इया का हम कहते हैं हसर का मौजू। तो दूसरा सही, तरीका जो बताया था, तो तर्जमा बनेगा और आसमान ही में तुम्हारे लिए रिज्क है। जी, बिल्कुल सही, ही जी जी साथ इजाफा कर देंगे। ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है। वो किस चीज की? कि ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं और बुरे बुरे नामों से भी पुकारते हैं। तेरे दिल को जो कुछ वो कहते हैं वो बातें बुरी भी लगती हैं डेफिनेटली, और हैं भी बुरी, लेकिन काम करते जाना है। तो लिहाजा हम पिछले वाकयात तुम्हें सुनाते हैं कि पिछले लोग जो उन्होंने बातों को नहीं माना था और रसूलों को नहीं माना था, उनके साथ क्या हुआ। एक तो रसूल पाक को तसल्ली, दूसरी ये है कि जो उस वक्त के काफिर थे, आजकल के भी अगर कुफार हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, तो उनके लिए भी कि ये चीज अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी होकर रहनी है। तो अब पढ़ते हैं जी। हल अता का हदीसु दैफ इब्राहीम अल मुकरमीन। तर्जमा क्या है? हल क्या, अता बात का तेरे पास आई, हदीसु बात। बात अब अगर तो लफ्जी तर्जमा करेंगे तो दाइफ लफ्ज आ रहा है। मुझे ये बताइए कि दाइफ वाहिद है या जमा है? तईफ वाहिद है जी। वाहिद। दैफ वाहिद है। इसकी जमा अदियाफ है या दुयूफ है? मैं अमूमी तौर पर सारी बातें नहीं किया करता हूँ, इस वजह से कि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमें डिट्रैक्ट कर देती हैं। कि भाई वो कहना कि भाई अब आप बुरा ना मानिएगा जी। कल्लिमुन्नासा अला कदरी उकूलिहिम, ये अरबी का मुहावरा है जी। कि जिस जिस स्टेज पर अल्लाह ताला ने सारे सारे हम में से सारे अक्लमंद हैं, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है सबको अक्लमंद, लेकिन यह है कि सारे के अंदर जो इल्मी चीजें हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क रखा हुआ है। मैं आपका तालिब इल्म हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। अगर आप उस मायार से ऊंची बात करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। क्यों जी, ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह वो इल्म साथ आता है तो मैं समझूंगा बाद में। यहाँ क्या है, यहाँ दुयूफ लफ्ज नहीं आ रहा। तर्जमा इसका हम मेहमानों करेंगे। क्यों करेंगे? एक तो यह है कि दाइफ लफ्ज बजाते खुद ये वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक दूसरी चीज अरबी का तरीका यह है कि उसकी सिफ्त को देखते हैं, दैफ की सिफ्त। सिर्फ तो दैफ की सिफ्त क्या है? मुकरमीन। ये मुकरमीन सिफ्त जो है वो जमा है या वाहिद है? जमा है। जमा जमा। जमा है। कौन सी चीज है कि ईन ऊन, ये हमने पढ़ा हुआ है जमा की। तो हाँ लिहाजा जी पता जी चल रहा है कि अगर वो दाइफ इब्राहीम, अब मुकरम नहीं आया, वो आ रहा है दैफ इब्राहीम अल
مکرمین، تو لہذا ضعیف کیا ہو گیا؟ جمع 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 ہو گیا۔ اب جمع ہو گیا، ورنہ اصول پہ جائیں گے وہی، تو ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ضعیف واحد کو کہتے ہیں، ضیوف اس کی جمع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے عزت دیے ہوئے مہمانوں کی بات آئی؟ اب جو مکرمین لفظ جو ہے بذات خود مجہول ہے، اب اس کے اوپر لگے جائیں گے نا تو ہمارے میں سے بعض ساتھی ہیں ان کے لیے یہ مشکل بن جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ جی اب اگر وہ مکرمین کا طرف اتنا ہی کر لیں گے کہ معزز، باعزت، جی مکرم، ٹھیک ہے، تو معزز بھی کر لے سکتے ہیں، تو معزز ٹھیک ہو گیا، تو معزز پھر کرنا پڑے گا، معزز عزت دینے والا، معزز عزت دیا ہوا، اب وہاں بھی ہے چیز، لیکن آپ اپنی جماعت میں کریں گے تو ہم غلطی نہیں نکالیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بات یہی ہے کہ وہ باعزت یا عزت والے وہی لفظ ہے۔ تو کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے وہ بات بتا رہا ہے، اذ دخلوا علیہ۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو خوبصورت بات سیکھنے والی ہے نا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی تم میں سے ایمان والا ہے وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہاں ضیف کی کیسے عزت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ہے وہ چیز جو ہم نے دیکھنی ہے۔ اب دیکھیے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سلام کہا۔ تو پہلا ادب کیا ہوا کہ اگر ہم مہمان بن کے جاتے ہیں کسی کے پاس تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم کہنا ہے، ورنہ ترجمہ پڑھیں گے ختم ہو جائے گا۔ قال سلام، اب ہمارے پاس مہمان آیا ہے، اس نے السلام علیکم کہا، تو یہاں ترجمہ بنتا ہے قال، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، وعلیکم السلام کہہ لیں یا سلام کہہ لیں۔ اب جب دیکھا تو ہم نے یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، قوم منکرون، یہ لفظ آ رہا ہے۔ ایک تو قوم، ان جو فرشتے آئے تھے ان کو لفظ قوم کہا ہے، کیوں جی؟ جی تو قوم کے اندر ایک آدمی تو نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی پتا چلتا ہے کہ ضیف کی جمع ہم نے مہمانوں کرنا ہے۔ جی ذرا نیچے کیجئے گا جی۔ اب منکرون کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے نکرہ اور معرفہ، کیوں جی؟ جی جی معرفہ جو ہمارے ڈاکٹر داؤد صاحب بتائیں گے کہ معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ جو مخصوص ہوتا ہے، مخصوص نہیں، خاص، اس کا جو لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پہچانا ہوا۔ جب پہچانا ہوگا۔ جی 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 پہچان، معرفہ، جی جی معرفت سے نکلا ہے، تعارف سے نکلا ہے، جی جو پہچان ہو گیا۔ اب نکرہ اس کا الٹ ہے، جی اس کا ترجمہ پہچان نہیں۔ بغیر جانے مجھے بتائیں، اگر معرفہ کا ترجمہ ہوگا پہچانا ہوا تو نہ نکرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ نہ پہچانا جانا ہوا۔ ہوگا، نہ جانا۔ اجنبی۔ اب اسی سے لفظ مطلب بنا ہے قوم منکرون، اب ترجمہ کریں گے تم تو اجنبی، تم تو نہ پہچانے ہوئے قوم کے لوگ ہو، جی بلکہ جی تم نہیں ہے کہا، سوری، یا انتم نہیں ہے یہاں، یہاں یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو دل میں کہا
کہ قوم منکرون یہ اجنبی قوم کے لوگ ہیں، یہ دل میں آ سکتا ہے، کیوں جی؟ جی دوسرا یہ ہے کہ جس آبادی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے تو پہلے تو ان کو نہیں دیکھا، اب وہ تو ممکن ہے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا ہو قوم منکرون، تو اب ہمیں اپنے پاس سے لفظ لگانا پڑے گا تم، کیوں جی؟ جی جی وہ یعنی تم اجنبی قوم ہو یا تم اجنبی قوم کے لوگ ہو، جی ہو گیا جی یہ؟ جی ہو گیا سر۔ آج الفاظ جو ہے نا تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں، تو میرے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ بوریت کی طرف آپ کو نہ لے جائیں، لفظ بوریت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معاذ اللہ، معاذ ٹھیک اللہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی سر، جی، ہم سیکھ رہے ہاں ہیں۔ نہیں سیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سیکھ رہے ہیں تو مزے سے سیکھیں گے، تو جی اسی چیز انشاءاللہ۔ کے اندر دو لفظ آ رہے ہیں جو سیکھنے والے ہیں، جی وہ ہے فراغ، فا الگ ہے، روغا راغا پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے روغا کے معنی؟ تو نہ رکا، ہاں ہم نے پڑھا تھا مائل ہوا، متوجہ ہوا، جی وہ بھی معنی ہے۔ جی تو راغا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چپکے سے کسی جگہ سے نکل جانا، یعنی کہ دوسرے بندے کو جو مہمان آیا ہوا ہے اس کو اس کی دل آزاری نہ ہو یا اس کو زیادہ پتہ نہ چلے، پریشانی نہ ہو، تو وہاں سے چپکے سے چلے جانا، یہ مطلب ہوتا ہے تیزی سے نکل جانا، یہ ہو گیا جی راغا۔ خفیہ طور پر کہ بندے کو پتہ نہ چلے کہ بھئی میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے ذرا اندر چلے گئے، مثلا آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ بندے کو اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بٹھاتے ہیں، تو آپ اس کو بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بھی کیا حال ہے، آپ فوراً اندر چلے جاتے ہیں اور اندر پانی کا ایک گلاس لے آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی اب یہ ہے فراغا، میں سمجھا پایا ہوں؟ جی 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 تو ترجمہ بنے گا وہ چپکے سے چلا گیا الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف۔ اب اہل کون تھے؟ حضرت سارہ، جی 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 ہاں، وہ چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلا گیا، تو اہل اس وقت بچہ تو تھا کوئی نہیں جی، دوسری جو حضرت ہاجرہ تھیں وہ کہاں تھیں؟ مکہ 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 شریف میں۔ اور یہ ہو رہا ہے مطلب یہ جو بیت المقدس ہے اس کے ارد گرد کنعان جگہ، وہاں مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ جی تو یہ ہے کہ وہ چپکے سے اپنے اہل کی طرف گیا، فجاء بھی آ رہا ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ فجاء بھی، وہ لے کر آیا۔ لے کر آیا۔ وہ لے کر آیا۔ اب لفظ آ رہا ہے اجلن سمین، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے اجلن حنید، پڑھا تھا نا اجلن حنید بنا ہوا۔ جی بنا ہوا۔ اب سمین کو حنید، دیکھیے گا کہ سمین کے معنی کیا ہے۔ سمین سیم میم نون، جو سمن کہتے ہیں گھی کو، چربی کو، جی سمن سین کے ساتھ، اگر سے کے ساتھ ہوگی تو سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور اس سے سمین ہوگا سے کے ساتھ تو وہ قیمتی کے معنی آ جائے گا، یہ ہوگا سمین۔ اب اگر گھی لیں گے یا چربی لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ چربی کے اندر یا گھی کے اندر تلا ہوا، یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی ہے کہ جو اپنا فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اس کو بھی سمین کہتے ہیں۔ نحیف کا الٹ ہے سمین، نحیف کمزور کو کہتے ہیں، سمین موٹے کو کہتے ہیں۔ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کا کہ وہ ایک تلا ہوا موٹا کر لیں، جی تلا ہوا موٹا بچہ، جی تلا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آیا۔ اب یہ بھی ترجمہ نہیں ہوا ہوگا، کیوں جی؟ جی یہ اب ترجمہ دیکھیں گے نا تو وہاں کسی نے تلا ہوا لکھا ہوا ہوگا،
کسی نے موٹا لکھا ہوا ہوگا، کسی نے تازہ لکھا ہوا ہوگا، تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم دونوں کو اکٹھا کر لیں گے کہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو وہ ایک تلا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا۔ اب طریقہ کیا ہے کہ آپ گلاس لیں، گلاس کے نیچے ہاتھ رکھیں اور بندے کو دیں، تو وہ کہیں گے لیں سر پئیں۔ تو اب یہ ہے کہ فقربہ، اس نے اسے قریب کیا۔ جی فقربہ، تو اس نے اس بچڑے کو قریب کیا، الیہم، ان ان کے مہمانوں کی طرف۔ قالا، اور اس نے کہا، الا تاکلون، کیا تم آتے نہیں۔ کھاؤ گے نہیں؟ جی اب یہ وقت درمیان میں گزر گیا ہے کافی سارا۔ ہم تو یہ ہے کہ بھئی پانی دیں گے، اس کو کہیں گے لو بھئی پیے۔ اب وہ چونکہ نہیں پی رہے تھے، نکات کی شکل میں ہے، تو الا تاکلون، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ اب میرے ساتھ جی ترجمہ کریں ذرا جلدی سے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ تیرے پاس السلام ابراہیم علیہ کے السلام کے معزز معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جی آئی ہے۔ کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے، جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام پر داخل، جب وہ اس فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، تو انہوں نے السلام علیکم، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم ابراہیم علیہ السلام السلام۔ نے کہا جی وعلیکم تو اس السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام یا سلام کہا۔ آگے کیا ہے؟ قوم منکرون، جی آپ کر لیں اس نے دل یہ میں کہا اجنبی قوم کے لوگ یہ ہیں۔ اجنبی قوم کے لوگ ہیں۔ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ اجنبی۔ جی فراغ الی اہلہ، جی پھر وہ چپکے سے گیا چپکے اپنے سے اہل اپنے کی طرف۔ گھر والوں کی طرف گیا، وہ چپکے سے اپنے اہل، اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ ایک وہ تلا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے بچڑا آیا۔ لے آیا۔ تو وہ ایک گھی میں بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا۔ فقربہ الیہم، تو اس نے اس بچڑے کو مہمانوں کی طرف قریب مہمانوں کی طرف قریب کیا، تو اس نے اس بچڑے کو ان کی طرف قریب کیا۔ قالا، اور کہا اس نے کہا اور کہا، اس نے الا کہا تاکلون، کیا تم نہیں کیا کھاؤ تم گے؟ کھاؤ گے نہیں؟ نہیں ہو؟ کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ یہ ٹھیک ہے، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ یہاں تک جناب آج ہوا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، تو ریویژن آپ دیکھ لیں کتنی ہو سکتی ہے۔ جی جی حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات آئی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے السلام علیکم کہا۔ قال سلام، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ قوم منکرون، اور بریکٹ میں دل میں سوچا کہ اجنبی قوم کے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، تو وہ چپکے سے گیا اپنے اہل کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ تلا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا۔ فقربہ الیہم، تو اس نے اس بچڑے کو ان مہمانوں کے قریب کیا، مہمانوں کی طرف قریب کیا۔ قال الا تاکلون، تو اس نے کہا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ کل انشاءاللہ ہاں، جمعہ ہے تو کل ملیں گے جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ ٹھیک ہے۔